السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ابھی آپ ایک عظیم اور بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں۔ یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قیام کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صدقہ اور احسان کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ توبہ و استغفار کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نیکیاں بڑھا کر دی جاتی ہیں، غلطیاں اور لغزشیں گھٹا دی جاتی ہیں۔ اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، درجات بلند کیے جاتے ہیں اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر مختلف انعامات کے ذریعے سخاوت کرتا ہے، اس لیے آپ اس کی تعظیم کریے، اس کی قدر کریے، نمازوں اور روزوں کی پابندی کر کے، قیام اللیل کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، صدقہ و خیرات کر کے اس کی قدر کریے، توبہ و استغفار کر کے اس کی قدر کریے، ایک دوسرے کو بھلائی کی نصیحت کر کے ایک دوسرے کو برائی سے روک کر اس کی قدر کریے۔ گناہ کر کے اس کو برباد نہ کرو، بے حیائی اور عریانیت کے ذریعے اس کو برباد نہ کرو، موبائل میں ننگی تصویریں دیکھ کر اس کو برباد نہ کرو، موبائل میں پکچر اور سیریل دیکھ کر اس کو برباد نہ کرو، جھوٹ، غیبت، چنگلی اور ایک دوسرے پر لان تان کر کے اس کو برباد نہ کرو، کھانے پینے کے چکر میں، سونے کے چکر میں، مارکیٹنگ کے چکر میں اس کو برباد نہ کرو۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کلو عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ، کہ بنی آدم کا عمل، بنی آدم کی نیکی اسی کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حالانکہ اللہ جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بدلہ بے شمار ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، یہ انلمٹ ہے، اس کا بدلہ انلمٹ ہے، اس لیے روزوں کو چھوڑ کر اس کو ضائع نہ کرو، اس کو برباد نہ کرو۔ رمضان میں اور قرآن میں ایک گہری نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی رمضان آتا ہمارے سلف اپنی ساری مشغولیت چھوڑ کر قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے اور خوب قرآن کی تلاوت کرتے، دین میں خوب قرآن پڑھتے، اسی طرح رات میں بھی خوب قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ آدھا سے زیادہ رمضان گزر چکا ہے، آپ نے ابھی کتنا قرآن کی تلاوت کی؟ آپ نے کئی ختم قرآن کیے؟ آپ نے کتنے پارے پڑھے اس رمضان میں؟ اب آخری عشرہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ اس آخری عشرے میں ہمارے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ اپنا کمر کس لیتے اور پوری رات آپ بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے اور وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام تھا آخری عشرے میں۔ اور ہمارے یہاں کا کیا ماحول بنتا ہے جب یہ آخری عشرہ آتا ہے؟ خصوص آپ دیکھیں گے بازاروں میں مسلم عورتیں، کپڑے کی دکان میں مسلم عورتیں، سونار کی دکان میں مسلم عورتیں، پاؤڈر اور لپسٹک کی دکان میں مسلم عورتیں، ہوٹلوں میں مسلم عورتیں، اس طرح کھلم کھلا یہ برائیاں ہو رہی ہیں رمضان کے مقدس مہینے میں، اور رمضان کے خصوصاً آخری عشرے میں یہ بے حیائی، یہ عریانیت، یہ بے پردگی
مسلم عورتوں کی طرف سے ہوتی ہے، غیر محرموں سے بات چیت کرنا، ان سے خریداری کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں ان مسلم عورتوں سے کہ تمہارا وہ شوہر جو دن بھر دھوپ میں جانور کی طرح محنت کرتا ہے اور تمہارے لیے کماتا ہے، تو جو شوہر تمہارے لیے دن بھر روزہ رکھ کر تمہارے لیے محنت کرتا ہے، تمہارے لیے کماتا ہے، کیا اسے تمہاری پسند کا احساس نہیں ہے کہ تم اپنے شوہر کی موجودگی میں مارکیٹنگ کرتی ہو؟ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہیں احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں سمجھ دے۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس رمضان کے مقدس مہینے میں رب کا کلام پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی، اپنے مصلی پر بیٹھ کر اپنے شوہروں اور اپنی اولاد کے لیے رو رو کر ان کے لیے دعائیں کرتی، اپنی مسلم قوم کے لیے اللہ سے فریادیں کرتی، اللہ سے دعائیں کرتی، اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے۔ لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ جب گھر میں ہوتی ہو تو ایک دوسرے پر لان تان کرتی ہو، ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی کرتی ہو، اور جب گھر سے باہر نکلتی ہو تو بے پردگی، بے حیائی اور عریانیت کا بازار لگاتی ہو۔ یہ تمہارا حال ہے، باز آ جاؤ ورنہ اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو۔ تمہاری وجہ سے پورے گھر والے مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے سدھر جاؤ، اللہ کے لیے باز آ جاؤ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خصوصاً تمہیں ہدایت دے، تمہیں سمجھ دے کہ تم اس رمضان جیسے مقدس مہینے کو برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو، اس کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔